ہفتے آزاد منتخب ہوئے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت میری لیفٹ پہ. ان کے حلقے میں آر او کو بلایا گیا تھا. آر او آج آیا اور دوسری پارٹی کو بتا کے بھاگ گیا. یہ ریکارڈ پہ آ گئی ہے بات، الیکشن کمیشن نے لکھوایا ہے. اور جو آر او PP50 ہے، نام کیا ہے اس کا؟ غضنفر گومن کو نوٹس جاری ہوا ہے شو کاز کا، اور یہاں ہم اس کے خلاف جو تاریخ اگلی آ رہی ہے اس سے پہلے توہین عدالت کی درخواست، جہاں پہ یہ اختیار ان کے پاس ہے چونکہ انہوں نے استعمال کیا ہے بنی گالہ میں بھی جا کے الیکشن کمیشن نے، اس لیے اس کے خلاف ہم فائل کر رہے ہیں. اور جو دوسرا ہے، 3 بڑے وہ فیصلے ہوئے ہیں، میں ان کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جس پارٹی کے پاس زیادہ ووٹ ہیں، اور وہاں لکھا ہوا پارٹی نہیں بلکہ پارلیمانی پارٹی، اور پارلیمانی پارٹی ہے ہماری جو سنی کاؤنسل. اس میں یہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جو آئین کی صریح خلاف ورزی کی ہے، کہ ہمارے جو بنتے ہیں ممبر، خواتین کے بھی بنتے ہیں اور ہمارے بنتے ہیں مائنورٹی کے بھی، وہ انہوں نے کہا کسی اور کو دے دو. تو وہ آپ کو کیوں نہ دے دیے جائیں، ان کو کیوں نہ دیں، ان کو کیوں نہ دیں. انہوں نے ایک ایسا کھاتا کھول دیا ہے جس سے پاکستان کا آئین ختم ہو گیا اس حد تک. آئین کہتا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے ممبرز کی، جتنی اس کی تعداد ہے، اس کے مطابق اس کو متناسب طور پہ سیٹیں ملیں گی. الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں، یہ ہمارے پاس درخواست آ گئی ہے نواز شریف کی، ہمارے پاس درخواست آ گئی ہے فلانے کی، اور یہ سیٹیں اٹھا کے کچھ اس کو دے دو، کچھ کراچی سندھ میں، اور کچھ ادھر ادھر بانٹ دو. اس فیصلے کو، جو کل کا فیصلہ ہے، اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. اور اس فیصلے میں سے جو ہماری سیٹیں ہیں وہ کسی اور کو گفٹ نہیں کی جا سکتی، کسی اور کو ہبہ بھی نہیں کی جا سکتی، اور کسی یہ لوٹ کا مال نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے 9 فروری سے شروع کیا ہوا ہے، جنہوں نے 8 فروری کا الیکشن 9 فروری کو لوٹا ہے. اس لیے یہ واپس آئے گا. اس کے ساتھ ہی جو انتہائی قابل مذمت بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو صدارتی امیدوار ہیں، ان کے محمود خان اچکزئی، ان کے گھر کے اوپر، ان کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہے. یہ کیسا الیکشن ہے کہ جو الیکشن لڑنے کے لیے جاتا ہے، NPA کے لیے گیا تو آپ نے دیکھا چودھری پرویز الہی صاحب کے جو خواتین گئی تھی وہاں، ان سے پیپر چھینے گئے. اور جو آخری الیکشن ہو رہا ہے صدر کا، وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اس لیے کہ پورے پاکستان میں جو صدر کا الیکٹرل کالج ہے، اس کی 93 سیٹیں اس وقت موجود نہیں ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 93 سیٹیں اس کی اس وقت موجود نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ایک کس طرح سے مذاق ہو رہا ہے آئین کے ساتھ، کہ ایک آئینی عہدیدار جو اس وقت بھی موجود ہیں سینٹ کے اندر، MPA کا الیکشن لڑا، MPA ہو گئے، دونوں عہدے پاس ہیں. یہ پتہ لگتا ہے مارشل لا ہے، جس میں جنرل مشرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا اور چیف ایگزیکٹو بھی تھا، اور اس کے نیچے نون لیگ کا پریزیڈنٹ جو تھا وہ بیٹھا رہا، مرحوم تارڑ صاحب. تو یہ مذاق مزید نہیں چل سکتا. 2 باتیں اور جو میں امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ چونکہ جو صدر کا الیکشن ہے وہ سربراہ ریاست کا الیکشن ہے. سربراہ ریاست کے الیکشن میں اگر 93 ووٹ جن میں سے خواتین اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے، تو یہ ریاست کے رہنما اصول ہیں، جو آرٹیکل 34 اور 36 اور 37، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں یہ مطالبہ بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ جو غیر آئینی طور پہ بیٹھے رہے 5 حکومتوں میں، وہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے رہے، غیر آئینی عہدہ انہوں نے استعمال کیا، وسائل استعمال کیے، ان کا نام ECL میں ڈالنا چاہیے فوری طور پہ، تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے. اور یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت حالات ہیں، معاشی طور پہ بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. جتنی مہنگا پیٹرول ہونے جا رہا ہے، غریب آدمی گدھا گاڑی پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو جائے گا اور سائیکل چلانے پہ مجبور ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکل میں بھری جانے والی ہوا کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں. ابھی IMF کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم 18% GST لاگو کر رہے ہیں پیٹرولیم پرائسز پہ، اور ایک مہینے میں نہیں، ایک ہفتے میں نہیں، ایک رات میں یہ تبدیل کر رہے ہیں ریٹس، جس کا سیدھا اثر غریبوں پہ ہوتا ہے. اور میں وہ
وہ لوگ جو بولتے نہیں ہیں، آپ اس پہ جو نہیں بول رہے وہ قومی مجرم ہے، اس پہ بولنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے، جس کے ذریعے سے پوری قوم کے اوپر قرض لادا جائے گا اور مہنگائی